بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے انہوں نے طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کیا ہے کہ محکمہ دفاع پینٹاگون نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ افغان فورسز کی حمایت میں کیا گیا ہے۔ ترجمان پینٹاگون کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ابھی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے کہ محکمہ دفاع جان کربی نے کہا ہے افغان فورسز کی حمایت میں یہ طالبان پر ہم حملے جاری رکھیں گے، میں کمی نہیں آئے گی۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں طالبان کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ یہ بات کنفرم بھی نہیں ہے، اس بات کی تصدیق اگر ان کے ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں تو باقاعدہ طور پر طالبان ہی کرے گا۔ تو بخوبی معلوم ہے دوحہ معاہدے کی اگر ہم اسے خلاف ورزی کہیں، اور طالبان دوسری جانب کہتا ہے افغانستان کا 85% حصہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کے بعد اشرف غنی کو اپنے اقتدار کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ عید کے روز جب وہ نماز ادا کر رہے تھے اس وقت بھی راکٹ حملے ہوئے جو کہ صدارتی محل کے ارد گرد کے ایریاز میں گرے۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں ایک طرف اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ہم تو طالبان کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے، ایسے 80% حصہ ان کے کنٹرول میں ہے، تب یہ مقابلہ نہیں کر پائے تھے لیکن اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب نے افغانستان کے نائب صدر کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ جیسے دار خور لوگ مشکل وقت آنے پر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں گے، آپ کا افغانستان یا خطے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی صورتحال میں پاکستان کی جانب سے پہلے ہی امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کا پیغام جا چکا ہے۔ ایشیا کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اشرف غنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان نے سب سے زیادہ امن کے لیے کوششیں کی ہیں، کہ اشرف غنی نے وہاں پر ایک الزام عائد کیا تھا کہ 10,000 جنگجو پاکستان سے افغانستان میں داخل ہوئے۔ اب معاملہ یہ ہے اس کو اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی اشرف غنی کو، اقتدار جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اس نے اس کا پلندہ کسی نہ کسی پر تو ڈالنا ہی ہے۔ افغان فورسز ویسے ہی طالبان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی کہ وزیر دفاع جنرل اوسٹن جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا ہے ممکن ہے افغانستان پر طالبان قبضہ کر لیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان بڑی تیزی سے وہاں پر قبضہ کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے مذاکرات سے کوئی سیاسی حل بھی نکل آئے، لیکن اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے تو پھر یہ رات گئے تک بمبارڈمنٹ کیوں کرتے، فضائی حملے کیوں ہوئے، طالبان کے باقاعدہ طور پر ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا شاہین ٹی وی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ امریکہ کبھی بھی افغانستان سے نہیں نکلے گا۔ جمہوریت کی انہوں نے بنیاد رکھنی ہے، 20 سال تک یہ طالبان کو شکست نہیں دے سکے تھے۔ جمہوریت کی بنیاد رکھنے کے لیے یا اشرف غنی کو طاقتور بنانے کے لیے انہوں نے طالبان کے خلاف لڑنا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی افغانستان سے نہیں نکلنا۔ اس لیے ان کے حالات و واقعات اندرونی طور پر کچھ بھی بنے، پاکستان کا بھی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے نہ تو کوئی اڈے فراہم کیے ہیں ان کو، پاکستان اس لڑائی سے باہر نکل آیا ہے۔ اشرف غنی کو عمران خان صاحب نے دو ٹوک پیغام دیا تھا آپ نے جتنے بھی ہم پر الزامات لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ دنیا نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ بات سنی۔ ایسی صورتحال میں کی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان کی باقاعدہ طور پر فضائی نگرانی کی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہے افغانستان سے شدت پسندی اور تشدد نہ پھیلے۔ ہاں ایک طرف تو یہ جا رہے ہیں لیکن دوسری جانب امریکہ اب اپنے دعووں سے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ کوئی نئی حکمت عملی شاید اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اشرف غنی کی جب ملاقات ہوئی تھی تو امریکہ نے اسے تھپکی ماری تھی آپ نے فکر مند نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اقتدار کوئی نہیں گرا سکے گا، کیونکہ امریکی حکام نے کہا ہے پل سے باہر سارے افغانستان میں موجود اڈے محکمہ دفاع کے حوالے کر دیا گیا ہے، امریکہ کے پاس فضائی حملے کرنے کی طاقت موجود رہے گی۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی طالبان نے پچھلے دنوں کئی پائلٹس کو جن کا تعلق فورسز سے تھا انہیں مارا، یہی تھی کہ طالبان کے پاس ابھی فضائی طاقت موجود نہیں ہے، البتہ انہوں نے 20 سال تک جس طرح سے لڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب ایسی صورتحال میں دوحہ معاہدے میں جہاں تک ہو سکا پاکستان نے مدد کی، افغانستان میں امن چاہتا تھا پاکستان، لیکن خوش خبری یہ ہے پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے تو ہمارے ادارے بڑے متحرک ہو کے کام کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان اور افغان بارڈر کے درمیان جو دھاردار تاروں کا انتظام تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے 90% مکمل ہو چکا ہے، اور اس دوران حالات و واقعات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان پر اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ ہم یہ صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے اور یہ بدلے گی بھی، کہ پاکستان اب ڈو مور نہیں بلکہ ایبسولوٹلی نوٹ کا پیغام دے رہا ہے۔ افغان صدر واحد دن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے طالبان سے اتنے علاقے چھڑوا لیے ہیں، ہم نے ان پر واپس کنٹرول حاصل کر لیا ہے، ابھی اس میں کتنی صداقت ہے یہ بات فرم نہیں ہے۔ ناظرین محترم،
ساری تفصیلات تھیں جو ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ شکریہ۔